دوستو، امریکہ 19ویں صدی کے دوران ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دنیا کے نقشے پر رونق افروز ہو رہا تھا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ دوستو، وسیع و عریض ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی، شہری آبادی کا تناسب، وسط صدی کے یورپی مہاجرین کی آمد اور نو آباد کاری، صنعتی ترقی اور مناسب عسکری اخراجات جہاں ایک طرف مضبوط معیشت کی تعمیر کر رہے تھے، وہیں اندرونی معاملات میں درویش عوامی مسائل کے حل میں بھی معاون تھے۔ اگرچہ 19ویں صدی کے چھٹے عشرے میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے ملکی معیشت اور امن و امان کی صورتحال کو تاتار کیا، مگر یہی جنگیں ریاست متحدہ امریکہ کی مغربی قوتوں کو لڑا کر قوم میں تبدیلی کرنے کا سبب بنی۔ ان جنگوں میں جدید اسلحہ استعمال کیا گیا۔ بحری تاریخ میں پہلی بار تیز رفتار حملہ کرنے والے تجارتی جہاز اور تارپیڈو استعمال کیے گئے۔ یونین اور متحدہ ریاستوں کی اس جنگ میں معاشی برتری، ریل اور مواصلات کے منظم نظام اور کامیاب سفارتکاری کے ذریعے دوران جنگ قرضوں کے حصول کی اہمیت کو دو چند کر دیا، اور اس اصول پر چلتے ہوئے یونین نے اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یورپی قوتوں نے عموماً اس جنگ سے علیحدگی کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ اس طرح فریقین کا تمام تر انحصار ملکی پیداوار، ٹیکسوں کی وصولی، محفوظ سرمایہ کاری صلاحیتوں کے تناسب اور جدید قسم کی جنگی حکمت عملی پر تھا۔ اس جنگ میں یونین کے 3,60,000 افراد جبکہ متحدہ ریاستوں کے 2,58,000 افراد مارے گئے۔ ان حالات کے باوجود شمالی علاقوں میں معاشی استحکام رہا، پیداوار میں دوران جنگ کی اضافہ دیکھا گیا اور ٹیکسوں میں اقتصادی کمی آنے لگی۔ امریکہ اس 4 سالہ خانہ جنگی سے قبل ہی اقتصادی طور پر ابھر رہا تھا۔ 19ویں صدی میں امریکہ صنعتی، پیداواری، فوجی اور آبادی کے تناسب سے بڑی قوتوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1892 میں یورپ کی بڑی طاقتوں نے امریکہ میں متعین اپنے سفارتکاروں کا عہدہ وزیر سے بڑھا کر سفیر کر دیا اور امریکہ کو صفحہ اول کا ملک تسلیم کر لیا۔ تاہم یہ دور یورپ میں برلن کی مرکزی حیثیت اور بسمارک کی کامیاب سفارتکاری کا تھا۔ تاریخ عالم تیزی سے رخ بدل رہی تھی اور بڑی طاقتوں کے توازن میں تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ ایک نئے عالمی نظام کی ترتیب، ایک تزئین و آرائش کا کام پوری تن و تین سے جاری تھا۔ دانشور، سیاستدان، صحافی اور بین الاقوامی تجزیہ کار عالمی منظرنامے پر مصروف تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ اس پوزیشن میں تھا کہ اپنے جملہ وسائل اور ذرائع کو بھرپور انداز سے بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کے مسلسل سفر میں حیرت انگیز طور پر پیش قدمی کر سکے۔ اس دور میں امریکہ میں مواصلات کا نظام بہترین ہونے کے باعث شہروں اور ریاستوں کے مابین فاصلہ بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ 1914 میں 2,50,000 میل پر محیط ریلوے لائن، ٹیلی گرام کا منظم نظام، زرعی اجناس کی اندرون ملک سے فراہمی اور اشیاء کے سستے داموں دستیابی اور مشہور کمپنیوں کا قیام اس بات کا غماز تھا کہ آنے والا دور بلا شبہ امریکیوں کا دور ہوگا۔ یہی وہ اہم تاریخی موڑ تھا کہ جس پر تاریخ کے طالب علم عالمی طاقت کو جو عرب سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں منتقل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ امریکی ترقی کی تیز رفتاری کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے معاشی تجزیہ نگار 1925 میں پورے یورپ سے زیادہ اقتصادی استحکام اور ترقی کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ قدرت بھی امریکیوں پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ اسی دور میں ہونے والی پہلی جنگ عظیم نے بھی امریکیوں کی بالادستی کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، اور 1925 کا ہدف 1919 میں ہی پورا کر لیا گیا۔ یورپ کی حالت زار جنگ عظیم کے بعد انتہائی خراب ہو چکی تھی اور دنیا 4 صدیوں پر محیط یورپ کی علمی برتری اور بالادستی کو سرنگون ہوتا دیکھ رہی تھی۔
امریکی خارجہ پالیسی ان دنوں آزاد تجارت اور سرمایہ دارانہ نظام کی ترویج کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہو چکی تھی، اور پوری دنیا میں اس وقت شہنشاہی نظام اور بادشاہت قائم تھی۔ امریکہ تنہا اپنے مسلک پر ڈٹا ہوا تھا۔ اسی پالیسی کی وجہ سے امریکہ نے اپنی سفارتکاری میں نو آبادیاتی معاملات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، اور ماں سوائے چین اور فلپائن دیگر غیر ملکی ممالک کے جملہ امور سے خود کو الگ تھلگ رکھا۔ ہسپانیہ کے خلاف جنگ میں بحری فوج کی حمایت کرنے والی قوتوں کو تقویت دی، اور جنگی بیڑے کو مزید ترقی دینے کے مراحل طے ہونے لگے۔ 1914 میں 139 ملین کا بجٹ بحریہ کے لیے مختص تھا، اور یہ عظیم شان بحریہ اس وقت عالمی طور پر تیسرے درجے کی بحریہ تھی۔ ہسپانیہ کی جنگ نے فوجی ضروریات بھی اجاگر کر دی تھی، اور مختصر امریکی فوج میں توسیع کا واضح رجحان بھی پیدا تھا۔ اس موقع پر یہ مناسب ہوگا کہ جب جنگ عظیم کے آغاز پر امریکیوں کی صورتحال کا سیاسی، معاشی اور فوجی لحاظ سے جائزہ لیتے ہیں۔ 1914 میں ریاست متحدہ امریکہ میں صدارتی اور پارلیمانی نظام رائج تھا۔ امریکہ 19ویں صدی کے آخر میں ہی پوری دنیا میں آزادانہ تجارت اور سرمایہ دارانہ نظام کی ترویج کا علمبردار تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد میں مصروف تھا۔ بیرونی دنیا کے عمومی معاملات میں امریکہ مداخلت نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی امریکہ کو نو آبادیاتی نظام میں کوئی خاص دلچسپی تھی۔ تاہم اس وقت کی بڑی طاقتوں کی رسم کے طور پر چین اور فلپائن کی نو آبادیات امریکہ کے لیے بھی پرکشش رہیں۔ امریکی معاشرہ شمال اور جنوب میں بٹا ہوا تھا، گو کہ ان دونوں دھڑوں میں 1861 تک 1865 کی خانہ جنگی کے بعد صورتحال اتنی مخدوش نہ رہی، مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی چنگاری سلگتی تھی۔ امریکی آبادی 1914 میں 98 ملین تھی، جس میں 3.1% شہروں میں رہائش پذیر تھے، جہاں زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ دیگر آبادی بھی خوشحالی کی زندگی گزار رہی تھی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ظہور میں افق عالم پر ریاست متحدہ امریکہ ایک مضبوط معاشی، سیاسی اور فوجی مملکت کی حیثیت سے ابھر رہا تھا۔ اس کی صنعتی ترقی، زراعت، کوئلہ اور فولاد سازی، نئے مشینی آلات کی تیاری، اور خصوصاً تیل کی بہت بڑی پیداوار ملکی معیشت اور اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی عکاس تھی۔ امریکہ ایک وسیع و عریض ملک تھا، جسے قدرت نے ان تمام قدرتی وسائل سے مالا مال کیا تھا جو یورپ میں جملہ ممالک کو جزوی طور پر میسر تھے۔ امریکی آبادی ایک مناسب شرح سے بڑھ رہی تھی، اور خطے کے تمام موجودہ ذرائع بہت مناسب انداز سے زیر استعمال آتے ہوئے مسلسل ترقی اور بہتری کا عمل پوری تیز رفتاری سے جاری تھا۔ صنعت و حرفت، جہاز سازی، بڑے مشینی آلات کی تیاری اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھرپور افادیت اہل امریکہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ امریکہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ مؤثر کاریں بناتا تھا، اور ان کا سب سے زیادہ استعمال بھی وہیں ہوتا تھا۔ 1913 میں توانائی کے استعمال میں امریکہ دنیا بھر میں صفحہ اول پر کھڑا تھا۔ وہاں 541 ملین میٹرک ٹن توانائی استعمال کی جاتی تھی۔ امریکہ کے معدنی ذخائر بھی وافر تھے۔ اس وقت تک دنیا میں سب سے زیادہ تیل کی پیداوار امریکہ میں ہوتی تھی۔ 1998 میں پیٹرول کی پیداوار 5.50 کروڑ بیرل ہو چکی تھی، جبکہ 1865 سے صرف 3 لاکھ بیرل تھی۔ فولاد سازی 1913 میں 31.8 ملین ٹن تھی، اور صنعت سازی کی مجموعی صلاحیت 298.1% تھی۔ اس طرح امریکہ عالمی صنعتی پیداوار کا 32% حصہ فراہم کرتا تھا، اور یہ تناسب اس وقت سب سے زیادہ بھی تھا۔ ملک میں ذرائع مواصلات انتہائی اعلیٰ تھے۔ 1914 میں ریلوے لائن 2,50,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی کمپنیاں قائم تھیں، جن پہ انٹرنیشنل ہارویسٹر، یونائٹڈ لیبارٹریز اور سنگر وغیرہ شامل ہیں۔
उन कंपनियों को अंदरून मुल्क का वसी मंडी और मुनासिब मुनाफा मुयस्सर था। इस अमर के बावजूद अमेरिका की मजमूई आमदनी का सिर्फ 8% हिस्सा गैर मुल्की तिजारत से हासिल होता था, जो इस बात का गम्माज था कि अमेरिकी इक़्तिसादी तरक्की में बैरूनी तिजारत का किरदार कम है। अमेरिका जंग अजीम के मैदान जंग से हज़ारों मील दूर होने के बायस जुग्राफियाई तौर पर बिल्कुल महफूज था। अमेरिका पर हमला सिर्फ बहरिया के ज़रिए ही हो सकता था, जबकि मरकज़ी क़ुव्वतों की बहरी नाकाबंदी सख्ती से की जा रही थी। 1914 में अमेरिका की बर्री और बहरी फ़ौज की तादाद 1,64,000 थी, जबकि फ़ौजी अखराजात मुल्की मईशत पर भी असरअंदाज होते हैं। एक बहुत बड़ी फ़ौज के अखराजात करने के बजाय मुल्की मईशत के इस्तेहकाम पर भी भरपूर तवज्जो दी गई। अमरीकी फ़ज़ाइया का क़याम गो के 1912 से ही हो चुका था, मगर 1917 में मैक्सिको के ख़िलाफ़ जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी, जिसके बायस हुक्काम बाला में एहसास पैदा हुआ। 1917 में अमरीकी आर्मी फ़िज़ाइया सर्विस में 1185 फ़िज़ाई फ़ौजी थे, जबकि 55 तैयारे थे। कांग्रेस ने 640 मिलियन की खती रकम मज़ीद सैकड़ों फ्रांसीसी और बरतानवी डिज़ाइन तैयारों की तैयारी के लिए मुख्तस किए थे। यही वजह है कि 1918 में अमरीकी फ़िज़ाइया महाज़ जंग में मरकज़ी क़ुव्वतों को नुकसान पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर सकी। अमरीकी बहरिया 1914 में दुनिया की तीसरी बड़ी बहरिया और उस वक्त पर $139 मिलियन मुख्तस कर चुकी थी, जो कि मजमूई मुल्की अखराजात का 19% था। ये सारी रकम किसी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तो खर्च नहीं की जाती थी। लातीनी अमेरिका में बहरिया के जहाज़ पुलिसमैन का किरदार अदा करते थे। अंदरून मुल्क कई बहरी अड्डे तामीर किए गए थे, जबकि रकम का एक कसीर हिस्सा नहर पानामा की तैयारी में भी सर्फ हो रहा था। ताहम मजमूई तौर पर अमरीकी बहरिया की कारकर्दगी तसल्ली बख्श थी। दोस्तों, ये कहानी थी जंगे अजीम अव्वल में अमरीका की, कि अमरीका उस वक्त किस हालत में था। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।